اللہ رب العالمین اپنے محبوب اور پیارے بندوں کو ایک نعمت عطا فرماتا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے کی ابتدا میں ذکر ہوا، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والوں کی کامیابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی کامیابیوں کی جو صفات ہیں، ان میں سے جو پہلی صفت بیان کی گئی، فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو نماز کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم ابھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہو۔ گویا کہ نماز خشوع، خضوع اور رب کے حضور گڑ گڑانے کا نام ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کی دیگر صفات کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اول بھی نماز کا ذکر ہوا، دیگر صفات کے بعد پھر نماز کا ذکر ہوا، یعنی وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وہ انعام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا کیا کہ یہ لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے، گڑ گڑانے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے وہ کامیاب لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ معلوم ہوا نماز کے معاملے میں سطحی سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز کہاں اور کس کے پیچھے ادا کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس وقت ہو گیا نماز ادا کر لیتے ہیں۔ نماز قبول کرنے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ عقیدے کی پختگی نماز کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام سیدنا متخشع صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے سردار سب سے زیادہ گڑ گڑانے والے، خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ اس نام کو 63 مرتبہ 63 ٹائمز پڑھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما دے اور ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔